دروس رمضان باب 1 ماہ رمضان کی فضیلت۔ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتوں اور رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو ماہ مبارک قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، تم پر ماہ رمضان آیا ہے جو ایک مبارک مہینہ ہے۔ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں دینی ماحول کے اثر سے لوگوں کے دل اس قدر متاثر ہوتے ہیں کہ نیک اعمال کا اہتمام دوسرے دنوں کے مقابلے میں اور بھی زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ دن بھر بھوکا پیاسا رہنے کے باوجود روزے دار کے لیے نماز، تلاوت قرآن، صدقہ و خیرات جیسے اعمال نہ صرف یہ کہ آسان ہو جاتے ہیں بلکہ ان کی مقدار بھی عام دنوں کے مقابلے میں بڑھ جاتی ہے۔ پھر دن بھر روزہ رکھ کر رات میں تھکان اور کمزوری کے باوجود قیام اللیل کی لمبی لمبی رکعتیں ادا کرنا بھی اسی مہینے کا خاصہ ہے۔ یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نہ صرف نیکیوں کے راستوں میں اضافے کی دلیل ہے بلکہ بندے کے لیے توفیق اور استعداد میں بھی برکت کی علامت ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ماہ رمضان کا ماہ مبارک ہونا بالکل ظاہر ہے۔ یہاں مشاہدہ ہے کہ رمضان مبارک کے آتے ہی ماحول میں ایک تبدیلی سی آ جاتی ہے۔ ہر طرف ایک نورانی ماحول دکھائی دیتا ہے۔ جن لوگوں پر فرض نمازیں بھی بھاری ہوا کرتی تھیں وہ قیام رمضان کی لمبی لمبی رکعتوں میں صف میں ہاتھ باندھے کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ لوگ جن کے لیے ایک وقت کی چائے چھوڑنا بھی مشکل تھا دن بھر بھوک پیاس کی تکلیف خوش دلی سے برداشت کر لیتے ہیں۔ سال بھر مال جمع کرنے میں مصروف رہنے والے بھی اس مہینے میں غربا و فقراء پر خرچ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ سب رمضان مبارک کی برکات نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ رمضان ہی کی برکت ہے کہ گھر کے بڑوں کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی صبح سے شام تک روزے کی بھوک پیاس برداشت کرنے کے لیے بخوشی تیار ہو جاتے ہیں، بلکہ بعض تو والدین کے منع کرنے کے باوجود روزہ رکھنے کی ضد کرنے لگتے ہیں۔ رمضان کا روحانی ماحول ہر شخص کو بے عملی سے عمل کی طرف اور سستی سے مجاہدے کی طرف کھینچ لاتا ہے، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جو عام دنوں میں اپنے رب سے بھاگ کر گناہوں کی وادیوں میں جا بسے تھے شرمندہ ہو کر واپس لوٹ آتے ہیں اور اللہ کے حضور توبہ کرتے اور روتے گڑ گڑاتے دکھائی دیتے ہیں۔ پھر تجارتوں کا فروغ، گھروں میں رزق کی فراخی اور آپس میں ایک دوسرے پر خرچ میں اضافہ بھی اسی برکت کا ایک مظہر ہے۔ پھر رمضان مبارک کا مہینہ نہ صرف اللہ تعالیٰ کی برکتوں کے نزول کا مہینہ ہے بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ وہ گناہوں کی مغفرت کا بھی مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں اور 1 جمعہ دوسرے جمعہ تک اور 1 رمضان دوسرے رمضان تک درمیان میں سرزد ہونے والی تمام خطاؤں کا کفارہ بن جاتا ہے، بشرطے کہ آدمی کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نیکیاں گناہوں کو مٹاتی ہیں۔ یہ بات قرآن کریم میں بھی بیان ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم۔ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو تو ہم تمہاری چھوٹی برائیوں کو مٹا دیں گے۔ سورہ نساء آیت نمبر 31۔ کبیرہ گناہ بڑے گناہوں کو کہتے ہیں۔ یہ بڑے گناہ کون سے ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق کبیرہ گناہ وہ ہیں جن پر دنیا میں حد یعنی سزا، شرعی سزا ہو، یا آخرت میں سزا کی وعید ہو، یا اللہ کے غضب، اس کی لعنت، جہنم میں دخول یا جنت سے محرومی سے ڈرایا گیا ہو۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ نیک اعمال کے ذریعے جہاں ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے وہیں دوسری طرف نامہ اعمال سے گناہ بھی مٹا دیے جاتے ہیں۔ لیکن کفارے کے تعلق سے یہ بھی ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ یہ کفارہ صرف چھوٹے گناہوں کا ہوتا ہے، کیونکہ بڑے گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ ہاں، اگر اللہ اپنے فضل سے خود ہی معاف کر دے تو یہ اور بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ جسے چاہے معاف کر دے۔ 2 نمازوں کے درمیان ہونے والے گناہ ان نمازوں کی برکت سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک کے گناہوں کا بھی کفارہ ہو جاتا ہے۔ 5 نمازیں دن کے اعتبار سے، جمعہ ہفتے کے اعتبار سے اور رمضان سال کے اعتبار سے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔
لیکن یہاں ایک اشکال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جب 5 نمازوں کے اہتمام سے ان کے درمیان صادر ہونے والے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو پھر جمعہ اور رمضان سے کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ امام نووی رحمہ اللہ نے اہل علم کے حوالے سے بات کہی ہے کہ اگر انسان کے نامہ اعمال میں صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ ہوں تو نیک اعمال سے چھوٹے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اور اگر نامہ اعمال میں چھوٹے گناہ نہ ہوں تو یہ بھی ممکن ہے کہ اس شخص کے بڑے گناہوں میں تخفیف کر دی جائے۔ خلاصہ کلام یہ کہ رمضان ایک نہایت ہی قیمتی موقع ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العالمین اپنی برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، لہٰذا بندوں کو بھی چاہیے کہ اس مبارک مہینے کی قدر کریں اور شکر گزاری کے جذبے کے ساتھ توبہ استغفار کرتے ہوئے عبادات و مناجات کے ذریعے اللہ رب العالمین کے قرب اور اس کی رضا کے حصول میں اپنے اوقات اور اپنی قوتوں کو صرف کرتے ہیں۔